کہنے لگے چونکہ یہ آ گیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس بنیاد پر جیسے رب ذوالجلال کے سوا کسی معنی میں کسی کی عبادت جائز نہیں، تو ایسے ہی اللہ کے سوا کسی معنی میں کسی سے مدد کا حصول بھی جائز نہیں، چونکہ دونوں کو ایک جیسا بیان کیا جا رہا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ ہے تو اب عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، کسی لحاظ سے ہاں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ تو جب عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں ہے تو پھر مدد بھی رب کے سوا کسی سے نہیں چاہی جا سکتی، خواہ وہ مدد کسی کی مجازاً نہیں مانی جائے تو وہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اللہ نے عبادت اور استعانت کو برابر بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے تم یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس تفسیر سے امت مسلمہ کو پھر شرک کا الزام دیا جاتا ہے کہ نماز میں تم یہ پڑھتے ہو، سلام پھیرتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیتے ہو، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری مدد کرو، اور یا کے مزاروں پہ چلے جاتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، کسی کو غوث کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو غریب نواز کہتے ہو، تو یہ ساری مدد کی اقسام ہے جو ان جملوں میں موجود ہے، ان القاب کے اندر۔ تو معاذ اللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ عامت الناس اور امت کے جمہور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھو ادھر کہتے ہو کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور پھر مدد اوروں سے بھی چاہتے ہو، کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، تو یہاں وہ تمہیں بھول جاتا ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اس سے ایک خلفشار پیدا ہوا، ہر بندہ جو راز فکر ہے اسے پریشانی لاحق ہوئی، عوام میں سے خواص تو جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا ہے، میرے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور عقیدہ جو تسلسل سے آ رہا ہے اس عقیدے پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اس انداز میں معاذ اللہ اعتراض کرنے والوں نے تسلسل سے اس لٹریچر کو عام کیا، دیواریں سیاہ کر دی، اور ہر جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سٹیکر سے بچوں کو یہ باتیں سکھا دی اور گھر گھر میں فتنہ فساد پیدا کر دیا۔ تو ہم رب ذوالجلال کو موجود جانتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے سامنے بیٹھے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں عبادت اور استعانت برابر نہیں ہے، عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، مدد مانگنے کا تعلق ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے کچھ بندوں کو یہ شان دے دی ہے، ان سے مجازن مدد مانگی بھی جا سکتی ہے اور وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کے مدد کر بھی سکتے ہیں۔ ایاک نستعین کا مطلب یہ بنے گا کہ حقیقی مدد تیری ہے اور تو نہ کہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ عبادت جیسے اللہ کے سوا کسی ایک لمحہ بھی جائز نہیں، جو کرے گا کسی معنی میں بھی مشرک بن جائے گا، مگر استعانت ایسی نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے استعانت کا انداز قرآن مجید میں جدا رکھا ہے۔ یہ احادیث کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، ابھی میں اس سے آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ یہی لفظ اون جس کا معنی ہے مدد، استعانت جس میں سین طلب کا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا۔ جس طرح فائدہ پر سین آ جائے تو مطلب استفادہ کا کیا ہوتا ہے، فائدہ چاہنا، ایسے ہی اون کا معنی ہے مدد، اور استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور اعانت کا مطلب ہے مدد کرنا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں یہ واضح فرمایا ہے کہ مجازن اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کے کسی کو، اور وہ اس لائق ہو کہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن سکے، کوئی بت اور طاغوت اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں بنتا، وہ تو دشمن ہے خدا کے، لیکن رب ذوالجلال کے مقبول بندے مدد کا مظہر بنتے ہیں، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کا 19واں پارہ رب ذوالجلال کے
ایک بہت بڑے پیغمبر ان کا ایک قول قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ توحید جو ہے یہ ہر زمانے کی ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا مطلب اور ہو. توحید ایک ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور ان کو ایک چیز کی طلب اس کو منگانا چاہتے ہیں. وہ سلیمان علیہ السلام حضرت بلقیس کا تخت منگانا چاہتے ہیں، اور تخت کتنی دوری سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھے ہیں، تخت سبا میں ہے، اور درمیان میں 2 مہینوں کا سفر ہے. بیت المقدس میں تخت چاہتے ہیں، اور تخت کوئی چھوٹا سا نہیں. تخت کتنا بڑا ہے؟ 80 گز لمبا ہے اور 40 گز چوڑا ہے اور 30 گز اونچا ہے، اور اس تخت پہ 7 کمرے بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں کوئی چھوٹا سا کھلونا ہو، اتنا طول عرض والا تخت، اور 2 مہینے کی مسافت پر دور ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو لینا چاہتے ہیں. یہ ان کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں. تو انہیں چاہیے تھا کہ کہتے ہیں اللہ تیرے دین کا مسئلہ ہے، بلقیس آ رہی ہے اور میں نے اس کو کلمہ پڑھانا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت یہاں پہنچ جانا چاہیے. اور اس میں کوئی قباحت نہ تھی، اللہ کی قدرت کامل، فوراً تخت حاضر ہو جاتا. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید تمہارے سامنے موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جملہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. آیت نمبر 38 ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے میرے پاس بیٹھنے والوں جو اس کے عرش کو لے آئے قبل اس کے وہ یہاں مطیع ہو کر پہنچ جائے. جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مدد چاہی، اور وہ بہت بڑی مدد تھی. جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو آگے سے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. بہت طاقتور جن بولا، کہنے لگا کہ میرے سلیمان جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوگی، اتنی دوری سے تخت میں حاضر خدمت کر دوں گا. وانی علیہ لقوی امین، میں طاقتور ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. 2 مہینے کا سفر کوئی بات نہیں. یہ جو تمہاری نشست اب شروع ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی دوری سے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے جلد چاہیے، اس سے جلد. تو پھر کون بولا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. ولی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ. اے سلیمان یہ تمہاری کھلی آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں لے آؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفہ، قبل اس کے کہ تم آنکھ جھپکو اس سے پہلے پہلے تخت لاؤں گا. لانا کہاں سے؟ 2 مہینے کی مسافت سے. وہ لمبا کتنا ہے؟ 80 گز سے بھی زیادہ. اتنا بڑا تخت ہے اور لانا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد چاہی. یہ اگر عبادت اور استعانت برابر کی چیزیں ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں یقیناً شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. جب اپنے ایک جلیس کی یہ شان ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سلیمان کے پاس بیٹھنے والے خادم کی اتنی طاقت ہو، اس سلیمان کی طاقت کتنی ہوگی، اور جس سلیمان کی طاقت اتنی ہے اس سلیمان کے رحمان کی طاقت کتنی ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت مدد کرنے کے لیے اس ولی نے اعلان کر دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. فلما رآہ مستقرا عنده، آنکھ جھپکنے سے پہلے تک سامنے موجود تھا. اب یہ آیت ہے قرآن مجید برہان رشید
مدد مانگی گئی، مدد کی گئی، اور نص قطعی ہے اور قرآن مجید ہے اور پیغام توحید ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور استعانت دونوں برابر ہوتی کہ جیسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، ایسے اللہ کے سوا یعنی اللہ کے کسی بندے سے مدد چاہنا بھی جائز نہیں، تو نہ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگتے اور نہ پاس بیٹھے ہوئے آصف بن برخیہ کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے، حضرت آصف بن برخیہ نے کر کے دکھائی ہے، اور اللہ نے یہ مدد قرآن میں بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عبادت کا اور مطلب ہے، استعانت کا اور مطلب ہے۔ استعانت عون سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں 16ویں پارے میں جہاں حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا تو وہاں بھی رب ذوالجلال نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب یاجوج ماجوج کے مسئلے پر لوگ تنگ تھے اور حضرت ذوالقرنین کو کہنے لگے کہ تم ہمیں ان سے بچاؤ، جہاں سے وہ نکل کے آتے ہیں سامنے دیوار بنا دو تاکہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، اعینونی تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ مطلب کیا تھا؟ مٹیریل میرا ہوگا، بس کچھ مزدوری ساتھ تم کرواؤ، میں دیوار بنوا دیتا ہوں، مجھے تمہارے فنڈ کی ضرورت نہیں، میں خود بنواتا ہوں، مگر تم ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اب یہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہی استعانت میں جو لفظ عون ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت ان کو حکم دے رہے ہیں، لفظ یہ ہے آیت نمبر 95 سورہ کہف کے اندر، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو رب ذوالجلال نے مجھے اس میں طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، فاعینونی بقوہ، ان سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا تم سارے میری مدد کرو، بقوہ طاقت کے ساتھ، اعینونی یہ ایک مسلمان کا عقیدہ یعنی ایک صاحب توحید کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے، ایک بہت بڑے عظمتوں والے انسان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس عقیدے میں ہے کیا؟ کسی ایک کو نہیں، وہ ہزاروں کو کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو، اعینونی تم میری مدد کرو۔ اگر عبادت اور استعانت یکساں ہوتے، جیسے عبادت رب کے سوا کسی کی جائز نہیں، ایسے استعانت بھی مجازن بھی کسی سے جائز نہ ہوتی، تو کبھی بھی اعینونی کا لفظ بولنا جائز نہ ہوتا۔ اگر ذوالقرنین بول ہوتے تو اللہ قرآن میں ذکر نہ فرماتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ کر کے اعینونی کو ثابت کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بندے میرے ہیں اور میری مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ کون ہے جو تن کا بھی میری طاقت کے بغیر اٹھا سکے؟ میری دی ہوئی توفیق سے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کی اس جملے کو ہو بہو بیان کر کے اپنی طرف سے مہر صداقت لگائی کہ اعانت ایسی چیز ہے کہ میرے بندے جب مان رہے ہیں کہ میرے ریزن کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس یقین کے ساتھ اگر وہ کسی کو کہیں کہ تم میری مدد کرو تو اس میں شرک نہیں ہوگا بلکہ عین اسلام ہوگا۔ اس سے پتا چلا عبادت کا مفہوم اور ہے اور استعانت کا مفہوم اور ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تیسری آیت، ویسے تو اس پر 20 آیات میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اختصار سے تیسری آیت رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر کے ساتھ کہ صبر تمہارا مددگار بن جائے، صلاۃ تمہاری مددگار بن جائے۔ صبر اور صلاۃ کے ساتھ تم مدد چاہو کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے مددگار بن جائیں۔ اب نہ صلاۃ الہ ہے اور نہ ہی صبر خدا ہے۔ صبر اور صلاۃ یہ تو بندے کے افعال ہیں جن کا قیام بندے کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ آراز ہے، اگر ذات نہ ہو تو عرض نہیں پائی جاتی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کو یہ واضح کر رہا ہے کہ میرے بندے کو ایسا مقام بھی مل جاتا ہے جب وہ میری بندگی میں ایک نقطہ کمال تک پہنچتا ہے، اس کی حالت اس کی مددگار بن جاتی ہے،
اس کی کیفیت اس کے لیے مددگار بن جاتی ہے۔